کرنا شروع کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جن نکالنا شروع کرتا ہے، سائے ختم کرنا شروع کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں اس کا آغاز کرتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو 95% عورتیں نظر آئیں گی. 5-10% مرد ہوتے ہیں، وہ بھی کئی ان عورتوں کو لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں. آسیب، جنات، سائے، ان کا زیادہ اثر عورتوں پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جو مرض ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو وہم ہے، یہ جو توہمات ہے، یا کسی چیز کو، کسی انسان کو منحوس سمجھنا ہے، دین اسلام کی روشنی کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہے. نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا پہلو موجود ہوتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے. تیری ہر بنائی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، جس سے اگر آج ہم بے خبر ہیں تو کل کو ہمیں خبر ہو جائے گی کہ فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے، فلاں چیز اس لیے مفید ہے، فلاں چیز رب نے اس لیے بنائی ہے. کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے. تو جب بیکار نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، تو وہ منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نحوست والی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو چند چیزیں دین اسلام کی روشنی میں یہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پیش آتا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے. رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہی ہمیں پیش آتا ہے، وہی ہمارے سامنے آتا ہے. کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی گھاٹا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دے، ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جو پہنچتی ہے وہی ہوتی ہے جو رب نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. جو مصیبت، جو تکلیف تقدیر میں لکھی ہے وہی ہمارے پاس آنی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں. تو کوئی بھی چیز، تکلیف ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، پریشانی ہو، وہ آتی ہے تو وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، وہ اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. وہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتی، کسی دن کی، کسی مہینے کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ میری آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ نحوست
اگر کسی چیز کی ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالی، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، اللہ کی بغاوت کرنے کی نحوست ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، ناپاکی والی زندگی گزارتا ہے، دین سے دوری والی زندگی گزارتا ہے، تو اس چیز کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی اذیت تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، نقصان تمہیں پہنچتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جو تم کرتے ہو وہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ برے اعمال، بدعمالی، گناہ، اس کے نتیجے میں مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، نقصانات یہ آتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہارے کردار، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے گناہ جو ہیں وہ تمہیں پہنچنے والی مصیبت سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ بہت سارے تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بہت ساری تمہاری بدعمالیوں سے درگزر کرتا ہے، صرف نظر فرماتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہر چیز پہ مواخذہ کرنے لگ جائے تو پھر تو تم بچو ہی نہ۔ ہر چیز پہ پکڑ کرنے لگ جائے، ہر گناہ پہ مصیبت آئے، ہر نافرمانی پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے، ہر بغاوت پہ، ہر گناہ کرنے پہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہونے لگ جائے تو پھر تو انسان کا ککھ نہ رہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تمہارے گناہ ایسے ہیں، بہت ساری تمہاری نافرمانیاں، تمہاری بدعمالیاں ایسی ہیں جنہیں رب نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو مواخذہ ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، مصیبت اور تکلیف آتی ہے، یہ اللہ تھوڑی سی پکڑ کرتا ہے، تھوڑی سی گرفت کرتا ہے، بہت سارے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بر و بحر، خشکی اور تری کے اندر آفتیں، مصیبتیں، عذاب، زلزلے، سیلاب اور مختلف قسم کے مصائب جو امڑ آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ان کی بدکرداری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نحوست اگر کسی چیز کی ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالی ہے، انسان کے گناہ ہیں، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے، قرآن نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی نحوست ہوتی ہے، چوری ڈاکہ کرنے کی نحوست ہوتی ہے، بے ایمانی کرنے کی نحوست ہوتی ہے، لوٹ مار کرنے کی نحوست ہوتی ہے۔ نحوست ہے لیکن گناہ کی نحوست ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان زمانے کو برا کہتا ہے، مہینے کو منحوس کہتا ہے، دن کو منحوس کہتا ہے، کسی اللہ کی اور مخلوق کو منحوس کہتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ہماری زبان زد عام ہے، بہت ساری چیزیں، یار آج تو دن ہی برا تھا، میرا وقت برا چل رہا ہے، زمانہ برا آ گیا ہے۔ کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، اللہ کی کسی مخلوق کو منحوس کہنا، برا کہنا، یہ حقیقت میں اس چیز کو گالی نہیں ہے بلکہ اللہ کو گالی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم
یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے جبکہ زمانہ میں خود ہوں، زمانے کو چلانے والا میں ہوں. رات دن کا انقلاب اور وقت کا بدلنا یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. جو زمانے کو برا بلا کہتا ہے حقیقت میں وہ مجھے اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہتا ہے، اور یہ اللہ کو تکلیف دیتی ہے، یہ چیز اذیت دیتی ہے یہ چیز. اس لیے زبان کا استعمال جو ہے انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے، محتاط ہو کے کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو برا بلا کہنا، منحوس سمجھنا، نحوست والا کہنا، یہ چیز اللہ کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. یہ در حقیقت اللہ کو گالی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. کوئی بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے تک رب کے حکم کے علاوہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے تک نہیں جا سکتی. ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جانور سے بیماری میرے دوسرے جانوروں میں چلی گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس فلاں پہلے جانور میں بیماری کہاں سے آئی تھی؟ کہنے لگا اللہ نے دی تھی. تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کے اندر بیماری بھیجی تھی دوسروں کے اندر بیماری بھیجنے والا بھی وہی ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ، رب کی اجازت کے علاوہ بیماری ایک سے دوسرے میں نہیں جا سکتی. ولا طیرۃ، کسی چیز کو بدشگونی اور منحوس سمجھنا، الو کو منحوس سمجھنا، کالی بلی کو منحوس سمجھنا، کوے کو منحوس سمجھنا. کسی انسان کو بھئی تو آیا ہے تو بجلی چلی گئی ہے، تو آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، تو چلا گیا تو یہ ہو گیا. یعنی کسی انسان کو اسی طرح شادی کر کے بہو گھر میں لے آئے، پھر حالات چاہے پہلے بھی ویسے ہی تھے، بعد میں ہر چیز کا تانا اسی کو دینا کہ جب سے تو آئی ہے تب سے ہمارے حالات یہ ہیں، تو ہے ہی منحوس، تیری نحوست کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. عورتوں کو، بیوی کو، بہو کو، کسی کو بھی نحوست والا، منحوس قرار دینا، ولا طیرۃ، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی رخصت نہیں ہے. کوئی انسان منحوس نہیں ہے. منحوس اگر ہے تو انسان کی بدعمالی ہے، انسان کا گناہ ہے، انسان کا جرم ہے. ولا حامۃ ولا سفر، یہ جو الو یا کسی اور جانور کو منحوس سمجھا جاتا ہے اسلام کے اندر اس کی بھی رخصت نہیں ہے. ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دور جاہلیت میں بھی یہ چیز تھی کہ سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھا جاتا تھا، اس میں کوئی خیر و برکت والا کام نہیں کیا جاتا تھا، کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کیا جاتا تھا، گھر کی تعمیر نہیں کی جاتی تھی، شادیاں خوشیاں نہیں کی جاتی تھی کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے. آج کے دور میں بھی کئی لوگوں کے اندر یہ توہم، یہ نظریہ، یہ اس مہینے کو منحوس سمجھنے والا جو نظریہ ہے یہ موجود ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ محرم سفر کے اندر شادیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کو، محرم کو بھی اور اس مہینے کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی، اس میں کوئی گھر نہیں بنانا، اس میں کوئی کاروبار نہیں شروع کرنا.
وہی جاہلیت والا نظریہ دماغ کے اندر پیوست ہوا ہے. اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، اس مہینے کے آخری بدھ چوری والی عید کی جاتی ہے نا. ادھر بھی دیہاتوں کے اندر بھی چوری والی عید آخری بدھ، سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں چوری والی عید کی جاتی ہے. اکثر لوگ تو دیکھا دیکھی کرتے ہیں، لیکن اس کے نظریہ آغاز اس عید کا یہی ہے کہ اس مہینے کی نحوستیں ٹل جائیں، اس مہینے کی جو آفات تھی، جو اس طرح کے منحوس چیزیں تھیں، وہ ختم ہو جائے. اور پھر ہم اس کو ٹالنے کے لیے یہ چوری والا صدقہ کیا جاتا ہے، چوری والی عید کی جاتی ہے. دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ویسے آپ صدقہ خیرات کریں، لیکن کسی مہینے کی نسبت سے اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اس کی نحوستیں ٹالنے کے لیے آپ چوری والی عید کریں یا کوئی اور ایسی چیز کریں، تو یہ پھر شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ کسی مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں، آپ کسی دن کو منحوس اور اس کی نحوستیں ٹالنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو توہمات ہیں، یہ جو نظریات ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی تکلیف ہو، جو بھی اذیت ہو، جو بھی پریشانی ہو، انسان کو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر یقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھامنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، ان نصیحتوں کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، رب کو یاد رکھو، رب تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، رب کو یاد رکھو. ہر مصیبت میں، ہر تکلیف کے اندر آپ اپنے رب کو اپنا مددگار پاؤ گے. جو بھی تم پر تکلیف آئے گی، اذیت آئے گی، پریشانی آئے گی، تجدہ تجاہک، تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور وہ مصیبت ٹلتے ہوئے تمہیں نظر آئے گی. اگرچہ دنیا کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، وہ اللہ مصیبت اس طرح تم سے ٹالے گا کہ تمہیں یقین ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو، جب بھی مانگو، اللہ سے مانگو. جب بھی مصیبت کے اندر مدد کی ضرورت ہے تو رب سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو. وہی مددگار ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکلات ٹالنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، نقصان، خسارے کے ازالے کے لیے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف رب سے مدد مانگنی، غیروں سے مدد نہیں مانگنی. یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد نہیں، صرف یا اللہ مدد، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف رب سے مدد مانگنی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور یہ بات اپنے پلے باندھ لو، اپنے ذہن نشین کر لو، اپنے دماغ میں بٹھا لو. اگر پوری کی پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے پہ، اگر وہ نقصان اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لم یضروک، نہیں نقصان پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، مگر جو رب نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے. اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا نصیب میں، خسارہ گھاٹا نہیں لکھا، تو پوری کائنات مل کر بھی تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر سارے تمہیں فائدہ پہنچانے پہ آ جائیں
اور اللہ تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا. تو اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل، یہ انتہائی ضروری ہے. ہر حال کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر دکھ کے اندر، ہر تکلیف کے اندر انسان کو اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. تو دین اسلام کے اندر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالی ہے، انسان کے اپنے گناہ ہے. شرک میں نحوست ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، دنیا کی محنت بھی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. شرک سب سے بڑی نحوست ہے، اور ہم نحوستیں ٹالنے کے لیے شرک کرتے ہیں. شرک خود سب سے بڑی نحوست ہے، اور ہم لوگ نحوستیں ٹالنے کے لیے، مصیبتیں ٹالنے کے لیے، تکلیفیں ٹالنے کے لیے شرک شروع کر دیتے ہیں. کہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، یا آنے سے پہلے ہی ہاتھ میں کڑے باندھ لیے، چھلے پہن لیے، بازو پہ دھاگے باندھ لیے، امام ضامن باندھ لیے، اور تعویذ پہن لیے، مکان کے اوپر کالے رنگ کی دیگچیاں رکھ لیں، فصل کے اندر دیگچیاں لٹکا لیں کالے رنگ کی، جانوروں کے گلے میں جوتے باندھ لیے، گاڑی کے نیچے جوتے باندھ لیے. یہ شرکی ہے کہ اللہ سے توکل اور یقین ہٹا کے وہ چھلے کے اوپر، کڑے کے اوپر، دھاگے کے اوپر، تعویذ کے اوپر، من علق تمیمۃ فقد اشرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کوئی چیز لٹکاتا ہے، وہ تعویذ ہے، وہ کڑا ہے، وہ چھلا ہے، وہ دھاگا ہے، فقد وکل الیہ، اس کا یقین رب سے ہٹا کر اس کی طرف پہنچ جاتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ سے ہٹ کر اس کڑے چھلے دھاگے کی طرف چلا جاتا ہے. فقد اشرک، اور یہ بندہ شرک کرتا ہے. یہ شرک ہے. تو یہ خود بڑی مصیبت ہے، یہ خود بڑی نحوست ہے. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر ہمیں اپنا یقین اپنے رب کے اوپر رکھنا چاہیے، اپنا توکل، بھروسہ اپنے رب کے اوپر رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور مصیبتیں ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے، تکلیف اور پریشانیاں دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. امن یجیب المضطر، کون ہے جو مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انسان بیمار ہو تو شفا بھی اللہ کی ذات دیتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. شفا دینے والی بھی وہی ذات ہے، اولاد دینے والی بھی وہی ذات ہے. کئی عورتیں اولاد حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہیں، کئی پھر جعلی پیر متھے لگ جاتے ہیں جو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، جبکہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ،
وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے ساری زندگی کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مرد، عورتیں جاتی ہیں، مرد انہیں لے کے جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اولاد کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے۔ جو قرآن ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے اس قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شفا بھی رب دیتا ہے، مصیبتیں بھی اللہ ٹالتا ہے، پریشانیاں بھی رب دور کرتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، مال و دولت بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہم اللہ کا در چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑی نحوست ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح گناہ، نافرمانی، بے نمازی ہونا، قرآن سے دور ہونا، جھوٹ بولنا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کا مال کھانا، یہ بھی نحوست ہے۔ اس سے بھی آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جھوٹ سے، چوری سے، بدکاری سے، بد نظری سے، لوگوں کا مال کھانے سے، جو بھی گناہ ہے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اگر نحوست سے بچنا ہے۔ اگر دنیاوی اور اخروی آفات اور مصیبتوں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، گناہ سے دور رکھیں۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو بھی جائے تو پھر گناہ کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً رب کی طرف رجوع کریں، اور اس کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی نیکی والا عمل کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر اس گناہ کے بعد فوراً نیکی والا عمل کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کر دو، نیکی والا عمل کرو۔ وہ جو نیکی والا عمل ہے وہ اس گناہ کو مٹا دے گا اور اس کی نحوست بھی ختم کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک دفعہ بد نظری کی، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ہم اسی چیز میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی نحوست میں گر جاتی ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور بے برکتی ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے، گھر جہنم لگنے لگ جاتا ہے، انسان کا اندرونی سکون، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ کئی لوگ دنیا دار بہت اچھے ہوتے ہیں، مالدار بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، لیکن خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ذہنی اور دلی سکون نہیں ہوتا۔ ذہن اور دل کا جو سکون ہے یہ گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اندر انسان کا نحوست سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچیں، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رب سے توبہ کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً مسجد کی طرف رجوع کریں، فوراً قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس سے گناہ کی نحوست ختم ہو جائے گی، اس سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا اور نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو لازمی پکڑیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر برکتیں لاتا ہے، اللہ کا ذکر نحوستوں کو ختم کرتا ہے، دل کا سکون، ذہن کا سکون، گھر میں برکت یہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کے ذکر کو لازمی پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو لازمی پکڑیں۔ اللہ کے ذکر سے، درود شریف پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں۔ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط کر لیں تو پھر دیکھیں کس طرح یہ زندگی سکون اطمینان سے گزرتی ہے، کس طرح اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، بے سکونی بے اطمینانی گھر سے ختم ہوتی ہے، دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔